تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب قرآن پاک کے دوسرے پارے میں دوسرے ہی نمبر کی صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا یہ 20واں رکوع ہے جو اس وقت اللہ کی توفیق سے آپ کو پڑھ کر سنایا گیا۔ اس رکوع میں صرف 4 آیتیں ہیں۔ ان آیات اپنے سائز کے اعتبار سے طویل ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ قریب کچھ اس طرح ہوگا: بلا شبہ آسمان و زمین کی تخلیق میں، ان کی پیدائش میں، اور رات اور دن کے اختلاف میں، اور وہ کشتی جو چلتی ہے سمندروں میں، ان چیزوں کو لے کر جو انسان کے لیے نفع بخش ہیں، اور وہ جو اللہ نے بادلوں سے مہ برسایا، اب پھر اس سے زندہ کیا زمین کو اس کی موت کے بعد، اور پھیلا دیا اس سے ہر طرح کے جاندار، ہواؤں کے بدلنے میں اور بادلوں کے مسخر ہونے میں آسمان و زمین کے درمیان ضرور نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے۔ لوگوں میں بعض وہ ہیں جو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، اور اپنے ان شریکوں سے وہ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے وہ تو سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ کاش دیکھتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اور یہ سمجھ لیں گے کہ ساری کی ساری قوت اور طاقت صرف اللہ کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ جب بیزاری کا اعلان کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی، جن کے پیچھے چلا جاتا تھا، ان لوگوں سے جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے، اور وہ سب کے سب عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپسی تعلقات کٹ کے رہ جائیں گے، اور کہیں گے وہ لوگ جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے، کاش ایک مرتبہ دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جاتا نا، تو پھر ہم بھی تم سے اتنے ہی بیزار ہوتے، ایسے ہی بیزار ہوتے جیسے تم آج ہم سے بیزار ہو رہے ہو۔ اور اس طرح بتائے گا اللہ انہیں ان کے اعمال کو حسرت بنا کر ان پر، اور وہ کسی بھی حال میں جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ آیات بینات تو 4 ہیں، لیکن اس میں جو مضامین بیان فرمائے گئے آپ نے ترجمے سے اس کا انداز فرمایا ہوگا۔
رکوع کے نمبر کے اعتبار سے یہ صورت شریفہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ 40 رکوع کی صورت ہے، قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے اور 40 رکوع ہیں۔ آج اللہ نے 20واں رکوع اپنے فضل سے مکمل کروا دیا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ البقرہ اپنے رکوع کے نمبروں کے اعتبار سے نصف ہو گئی، آدھی ہو گئی۔ اب پہلی آیت شریفہ میں اللہ نے انسانوں کو اپنی معرفت، اپنی پہچان بتانے کے لیے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جس کو ہر انسان اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور یہ قرآن کا خاصہ ہے کہ وہ جن چیزوں کو توحید کی دلیل میں پیش کرتا ہے یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جس کو انسان سننے کے بعد اس کو ڈھونڈنا پڑے، پوچھے یہ کہاں ہوتا ہے، کیا چیز ہے، یہ کہاں پائی جاتی ہے، نہیں، کیونکہ ہر انسان کے لیے ایمان کو لازم قرار دیا ہے اللہ نے۔ ایمان کو قبول کرنا ہر ایک کے لیے لازم قرار دیا ہے، اور پھر اس کو یہ اختیار عطا فرما دیا ہے کہ اس لزوم کو وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ حقیقت کے اعتبار سے ایمان سب پر لازم ہے، اس لیے اللہ عز و جل اپنی ان مختلف نشانیوں کو، اور اس کے لیے بھی قرآن میں آیت کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ سورہ آل عمران کے آخری حصے میں آپ چلیں تو رب نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بلا شبہ زمین و آسمان کی تخلیق، اس کی پیدائش میں، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اولی الالباب، عقل والوں کے لیے، جن کی عقل کام کرتی ہے۔ الحمدللہ یہ بات سارے ایمان والے جانتے ہیں جو قرآن شریف سے متعلق ہیں کہ قرآن شریف بار بار سوچنے، سمجھنے، تدبر، تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ آنکھ بند کر کے ایمان لانے کا حکم نہیں ہے، آنکھیں کھول کر دیکھو کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی ہمارا رازق ہو سکتا ہے، اس کے سوا کوئی ہمارا رب ہو سکتا ہے۔ آنکھیں کھول کر تم زمانے کی گردشوں کو دیکھو۔ تو یہاں پر بھی الحمدللہ پہلی آیت شریفہ جو ہے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بلا شبہ تخلیق میں آسمانوں اور زمین، پیدائش میں آسمانوں اور زمین کی۔ دیکھو اللہ کا ایک اسم مبارک ہے الخالق، جس کا مطلب ہوتا ہے تخلیق فرمانے والا، پیدا کرنے والا۔ یہ ان ناموں میں سے ہیں۔ کچھ نام اللہ کے ایسے ہیں کہ جو بغیر اگر کسی انسان کا نام رکھا جائے اس نام کے ساتھ تو اس کے لیے عبد کا لگانا ضروری ہوتا ہے، بغیر عبد کے تو اللہ کا نام رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو کچھ نام ایسے ہیں کہ جو بغیر عبد کے بھی اگر لیا جائے تو معنی اس کے اتنے وسیع ہے کہ وہ چل جائے، لیکن بعض اسماء مبارکہ اللہ کے ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کا نام رکھا گیا ہے عبد کے ساتھ اور بغیر عبد کے وہ لفظ اس کا نام لیا جائے تو انتہائی شدید گناہ ہے انہی اسماء مبارکہ میں الخالق۔ جیسے میں آپ سے عرض کروں کسی کا نام عبداللہ ہے، ہم کو نام چھوٹا لینے کی بڑی عادت ہے، سارا شارٹ کٹ اس دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں تو ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ نام کسی بندے کا اگر عبداللہ ہے، یا کوئی اس کو اللہ بولنے کی ہمت کر سکتا ہے کیا؟ نہیں بولے گا نا، ارے نہیں بھائی اللہ، اس کا نام عبداللہ ہے۔ کسی بھی عبداللہ کو اللہ کا شکر ہے اس پر، ورنہ وہ بھی کر ڈالتے امت تو آپ اور ہم کیا کر لیتے اس کا۔ نہیں، کسی کو عبداللہ کو اللہ نہیں کہا، ٹھیک اسی طرح عبد الخالق کو خالق نہیں کہا، اس لیے کہ اللہ کی شان تخلیق جو ہے وہ مخصوص ہے اس کے لیے، اس کے سوا کوئی خالق ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اس کی شان ایسی عجیب و غریب ہے کہ خلق کل شیء، قرآن نے فرمایا خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو اس نے تخلیق کا جامہ پہنایا، اس کو ڈیزائن کیا، اس کو صورت عطا فرمائی، فقدرہ تقدیرا، اور پھر اس کے لیے ایک دائرہ کار مقرر فرما دیا، پھر جس دائرہ کار کے لیے اس کو پیدا کیا ہے بس وہ اتنا ہی کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ سورج کی گردش اور یہ چاند
اور یہ زمین اور آسمان کے سارا نظام جو ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ذمہ داری اس کے حوالے کی، اس کے ذمہ داری کو نبھانے کی سمجھ اور فہم اس کو عطا فرمائی، اور پھر جس دائرے تقدیر میں اس کو باندھ دیا وہ اس سے بال کی نوک کے برابر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کی وجہ سے یہ کائنات اتنی منظم طریقے پہ چل رہی ہے۔ تو ایک شان تخلیق ہے اللہ کی، اور اس کا وہ ہے الخالق۔ تو فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، ان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف میں رات اور دن کے، فرق میں رات اور دن کے، رات کو کیا کیا؟ تاریک بنا دیا۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، ہم نے رات کو لباس بنا دیا ہے، ڈھانپنے والے، لباس کہتے ہیں ڈھانپنے والی چیز کو۔ وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے رات کو لباس بنایا، ڈھانپنے کی چیز بنایا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن جو ہے اس کو معاش کے لیے، روزی کمانے کے لیے اس کو پوری طرح روشن کر دیا۔ یعنی جس وقت میں جو انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے اسی اعتبار سے رات اور دن کی تخلیق فرمائی۔ رات آرام کے لیے ہے اس لیے اس کو تاریک بنا دیا، دن جو ہے یہ معاش کے لیے ہے اس لیے اس کو روشن بنا دیا۔ یعنی کیا حکیمانہ نظام ہے میرے اللہ کا۔ اور اس کے بعد فرمایا التی والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ کشتی، رات کو دیکھو، دن کو دیکھو، اور اس کشتی کو دیکھو، التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، وہ جو سمندروں میں انسانوں کے نفع کی چیزوں کو لے کر چلتی ہے۔ تجری کا مطلب ہوتا ہے جاری رہتی ہے، رواں رہتی ہے۔ یہ آپ انداز فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندری سفر نہیں فرمایا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور پھر سمندروں کا جیسا تذکرہ ہے قرآن شریف، اور کشتیوں کا اور سمندر کے بارے میں ان گنت معلومات کا، اب یہ موقع نہیں ہے کوئی دیکھ کر بولے کیا اللہ کا کلام ہے، کیا شان اور عظمت والا کا۔ کشتی جو لاکھوں ٹن، اب آج وہ کشتی جو ہے وہ جہاز کی شکل اختیار کر گئی، وہ بحری جہاز جو لاکھوں ٹن وزن، اس کا وزن خود ہی مالک کتنے ٹن کا رہتا ہے۔ اقوامی تجارت کا یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ 99% حصہ جو ہے وہ بحری سفر پر ہے۔ ہوائی جہاز سے تو خالی ایک لیٹر بھیج کے دیکھ لو کیا بھاؤ پڑتا ہے۔ یعنی اللہ نے جو انتظام کیا ہے انسان کی معیشت کا، کسی ملک میں کچھ پیدا فرماتے ہیں، کسی ملک میں کچھ پیدا فرماتے ہیں، اور سارے ممالک کے رہنے والوں کو ایک دوسرے سے مربوط کر دیا اس بحری سفر کے ذریعے، ان کا آنا جانا بھی اور ان کے اسباب تجارت کا آنا جانا بھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پانی جس سمندر میں ایک معمولی سی سوئی ڈالی جائے تو وہ ڈوب جائے گی، اور اسی سمندر کے سینے پر یہ لاکھوں ٹن کے وزن کے جہاز جو ہیں، یہ میرا اللہ ان کو رواں کرتا ہے، جاری فرماتا ہے۔ یہ قانون کس نے بنایا؟ پانی کو سب اپنے آپ ہوتا ہے جو بولتے ہیں نا، یہ سمجھ لو ان سے بڑھ کے کوئی جاہل نہیں ہو سکتا۔ کوئی قانون قدرت ہے جس نے پانی کو اس کا پابند کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر اتنا زبردست سفر آپ کرتے ہیں، یہ میرے اللہ کا بنایا ہوا قانون۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ کشتیاں جو انسانوں کے نفع کی چیزیں لے کے سمندروں میں سفر کرتی رہتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، وہ پانی جو اللہ آسمان، اب یہاں سما کا لفظ جو ہے یہ خیال رکھیں کہ قرآن شریف کے الفاظ کے معنی جو طے ہوتے ہیں وہ خود قرآن شریف کرتا ہے۔ اس اصول کو یاد رکھو، قرآن کے الفاظ کے معنی خود قرآن طے۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا، اور جو اللہ بادلوں سے مہ برساتا ہے، ہمارے بیچارے کلاس وغیرہ سب ہمارے بہت ساتھی قرآن شریف کا ترجمہ جانتے ہیں، اور بعد میں کیا مولانا صاحب سما کا ترجمہ ہی بھول گئے، سما یعنی آسمان، بادل نہیں۔ لیکن یہ سما جو ہے ذرا آپ آ کے سورہ نبا میں دیکھو تو وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے برسایا ہے بدلیوں سے زبردست بارش۔
تو وہاں کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، جس کا معنی یہ ہے جب وہاں بدلیاں فرماتے ہیں تو جہاں کہیں مہ کا ترجمہ آئے گا، بارش کا تذکرہ آئے گا، تو لازماً آسمان کا بھی لفظ ہوگا۔ تو عام طور سے بارش اوپر سے آتی ہے، تو سما کا ایک معنی تو آسمان ہوتا ہے، سما کا دوسرا معنی ہوتا ہے اوپر۔ آپ کوئی بھی چیز جو اوپر سے آنے والی ہے اس کے لیے عام طور سے کہا جاتا ہے یہ آسمان سے آئی ہے، یہ آسمان سے ہے، یہ کہا جاتا ہے نا۔ اب آسمان سے آئی ہے مطلب یہ اوپر سے آئی ہے، اور چونکہ قرآن نے خود کہا کہ بارش جو ہوتی ہے من المعصرات، وہ بدلیوں سے، بادل سے پانی برستا ہے، اس لیے جہاں کہیں مہ کا تذکرہ ہو آسمان کے ساتھ وہاں سما کا ترجمہ بادل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ترجمہ جو ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا ترجمہ جو ہے اس میں انہوں نے سما کا ترجمہ بادل اختیار کیا ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے وہی بیان کی جو آپ کے خادم نے آپ سے عرض کیا۔ پھر فرمایا کہ وہ پانی وما انزل اللہ من السماء من ماء، یہ جو پانی اللہ نے بادلوں سے نازل فرمایا، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اور زمین کو اس کے مر جانے کے بعد اس پانی کے نازل ہوتے اس کو زندہ کر دیا، اور وبث فیہا من کل دابہ، اور اسی پانی سے اللہ نے ہر طرح کے جانداروں کو پھیلا دیا، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے عدل بدل ہونے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اب اوپر سما تھا، اب سحاب کا ترجمہ لفظ آیا، فرمایا اور وہ بادل جو مسخر کر دیے گئے ہیں، مسخر کر دیے گئے ہیں اللہ کے حکم کے پابند کر دیے گئے ہیں، بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، ایسی قوم جو عقل سے کام لے، ان ساری چیزوں میں لآیات، ضرور نشانیاں ہیں۔ نشانی اس کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کا پتہ لگے، تو یہ ساری تخلیقات ربانی اس کا پتہ دیتی ہیں کہ یہ سارا نظام کائنات علل ٹپ نہیں چل رہا ہے، اپنے آپ نہیں ہو رہا ہے، ایک سے زیادہ خداؤں کے زیر سرپرستی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کوئی اکیلا معبود ہے، ایک اکیلا اللہ ہے، ایک اکیلا خالق ہے جس نے ان ساری چیزوں کو اتنے منظم طریقے پر تخلیق فرمایا ہے، اور ان کی ساری کی تخلیق انسان کی بھلائی کے لیے اس نے پیدا کی ہے، اور سارے کے سارے اسی کے حکم کے مطابق اس کائنات میں اپنی اپنی ذمہ داری ادا کر، اس لیے فرمایا لآیات لقوم یعقلون، جس کو عقل ہو اس کے لیے یہ ساری چیزوں میں بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ اب یہ ایک مضمون ہوا، فرمائے ومن الناس، اب ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہر آدمی اللہ کی ربوبیت کو مان لیتا، اللہ کی شان تخلیق کو مان لیتا، اپنے آپ کو اس کا بندہ تسلیم کر لیتا، اس کے احکام کے آگے سر جھکا دیتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ومن الناس، لوگوں میں بعض ایسے ہیں، من یتخذ من دون اللہ اندادا، جو اللہ کے سوا شریک قرار دیتے ہیں۔ یہ انداز جو ہے ند کی جمع ہے، مان یہاں یا ناگپور کے درس میں بھی، پچھلی درس میں، ند اور ضد دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ند کا مطلب ہوتا ہے جیسا، ہمسر، ند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمسر، اور ضد کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ۔ تو نہ کوئی اللہ کی ند، نہ اس جیسا کوئی، نہ اس کا ہمسر کوئی، اور نہ کوئی اس کی ضد کہ ایک اللہ ہے اور معاذ اللہ کوئی اس کا دوسرا ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں فرمایا اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور ان شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ کس سے؟ معبودان باطل سے۔ اچھا، جتنے معبودان باطل ہیں یہ مشرکوں کے نام نہاد خداؤں کا جو چکر ہے اس کو عقل انسانی خود تسلیم نہیں کرتی، لیکن شیطان اتنا مردود ہے کہ وہ انسان کی عقل کو مفلوج کر دیتا ہے، اس کی عقل کو مفلوج کر دیتا ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی طاقت کو چھین لیتا ہے اور پوری طرح اس پر غلبہ اختیار کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پگلی چالیں، شرک کی جیسی حرکتیں کرتا ہے۔
فرمایا ان کے معبودان باطل جو ان کے اپنے خود کے تجویز کردہ ہیں، ما انزل اللہ بہا سلطان، اللہ نے شرک پر کبھی کوئی سند نازل نہیں، شرک کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اللہ کا کوئی نل اور اللہ کا کوئی ہمسر ہو ہی نہیں سکتا، جس چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اس پر دلیل کہاں سے آئے گی؟ تو ان کے نام نہاد معبود جو انہوں نے خود تراش لیے ہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ صرف نام ہی نام ہے۔ آپ انداز فرمائے قرآن کا انداز بیان، ان ہی الا اسماء، نہیں ہے یہ مگر صرف نام، سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے یہ نام ان کے رکھ لیے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ سورہ نجم کی آیت ہے 27 پارے میں۔ فرمایا یہ اپنے نام نہاد معبودوں سے جن کو انہوں نے اللہ کا شریک قرار دیا ہے، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا، یہ تو اوپر مشرکوں کا تذکرہ تھا، اسی آیت میں ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، آیت کا اگلا حصہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ ہمارا تذکرہ قرآن شریف میں کتنی جگہ ہے جہاں الذین آمنوا رب نے فرمایا، کون ہے وہ؟ ہم کو اس کا احساس نہیں ہے کہ کتنا بڑا احسان فرمایا ہمارے رب نے، ہمارا تذکرہ اپنے کلام میں نازل فرمایا۔ الذین والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ، سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے۔ اب اس مضمون پہ تھوڑی سی باتیں آپ سے عرض کرنی۔ اللہ سے محبت، یہ لفظ محبت جو ہے نا، یہ عین قرآن کا محبت ہے۔ جیسے کہتے موسیٰ کلیم اللہ کا جب تذکر، محبتم منی، میری طرف سے میں نے تمہارے اوپر محبت، تمہارے چہرے پر ایسی معصومیت اور ایسا اٹریکشن ڈال دیا تھا موسیٰ کہ تم کو جو دیکھتا اس کا دل تمہارے اوپر آ جاتا تھا۔ محبتم منی، محبت کا لفظ جو کر تو استعمال ہوا ہے۔ تو یہ محبت کا جو جذبہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہر انسان جانتا ہے اس کو۔ کچھ الفاظ میں نے اس کے پہلے بھی یہ بات عرض کیا ہے کہ اس کا خیال رہیں، مسلمانوں نے افراط اور تفریط سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ کچھ الفاظ کبھی غلط معنی میں استعمال ہونے لگتے ہیں، جیسے ہمارے جو سڑک چھاپ محبت ہے، جس کا کہنا چاہیے کہ سرے سے وہ ایسی چیز ہے، اس میں لعنت بھیجنے جیسی چیز ہے۔ ارے محبت اگر کرنا ہے، عورت اور آدمی کی محبت جو ہے اس کی بنیاد جو وہ نکاح ہے۔ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس ایجاب و قبول کے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے دونوں کے دل میں محبت القا کی جاتی ہے، محبت ڈالی جاتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے پھر وہ ایثار اور قربانی کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی، لیکن یہ رشتہ نکاح کی برکت سے پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کے پہلے کوئی سڑک چھاپ محبت ہو تو وہ سڑک چھاپ کام ہو سکتی، لیکن لفظ محبت جو ہے یہاں جس معنی میں استعمال ہوا، الذین آمنوا اشد حبا للہ، اس مضمون کو سمجھیے میرے بھائیوں۔ محبت کا ایک جذبہ اللہ نے انسان میں ہے۔ اچھا، یہ صرف انسان میں نہیں ہے، ساری مخلوقات میں اللہ نے ساری مخلوقات میں جذبہ رکھا ہے، لیکن اس وقت بات ہماری ہو رہی ہے اور والذین آمنوا کی بات ہو رہی ہے، ایمان والوں کی، اس لیے ہم اس مخصوص محبت کی بات۔ محبت وہ جذبہ ہے جو آدمی کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کے لیے مشقت اٹھانا اس کے لیے آسان نہیں ہو جاتا، بلکہ اپنے محبوب کے لیے جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کے لیے مشقت اٹھانے میں اس کو لذت آتی ہے، اس کو مزہ آتا ہے۔ آپ دیکھیے، ہم کو ہمارے کنبے قبیلے سے محبت، یہ بھی محبت ہے نا، ہر آدمی کو ہونا چاہیے۔ یہ ساری محبتیں جو ہیں یہ مقصود ہیں۔ اگر کسی کے دل میں اپنے کنبے قبیلے کی محبت نہ ہو، کوئی ایسی اولاد ہو اس کو ماں باپ پر ترس نہ آئے،
اس کو ماں باپ کی تکلیف سے اس کا دل نہ تڑپے؟ کی اولاد ہے، لعنت ہے ایسی اولاد پر۔ یہ چیزیں تو عین فطرت اسلامی کا تقاضا ہے کہ جو رشتہ داریاں ہیں اس محبت کو ہونا چاہیے اور اس محبت کو قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے مغفرت اور معافی کے اللہ کے عام معاملات جو ہوتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر ہے، نصف شعبان کی 15ویں شعبان ہے، وغیرہ وغیرہ، جو عمومی اوقات ہوتے ہیں اللہ کی مغفرت و رحمت کے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ چند ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جن کے لیے اس مغفرت کے لیے ان کو محروم فرما دیتا ہے۔ ان محروم ہونے والوں میں ایک وہ شخص جو شراب کا عادی، یہ ایک چیز کو اللہ نے حرام کر دیا، اس کو پیتا ہے اور شرم بھی نہیں آتی، اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ ماں باپ کی نافرمانی بول کے نہیں کرنا پڑتا، ہر وہ حرکت جو ہمارے ماں باپ کے نازک دلوں کو، ان کے نازک جذبات کو ٹھیس پہنچائے، سب کے سب ماں باپ کی نافرمانی میں شامل۔ ماں باپ کی نافرمان اولاد، رب کائنات فرماتے ہیں اس نافرمان اولاد کے معاملے کو ملتوی کرو جب تک کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہ کرے۔ اور تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہے، تعلقات کو توڑنے والا ہے۔ اللہ نے تعلقات کو جوڑنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی شخص وہ تعلقات جو اللہ نے ہمارے آپس میں ایک دوسرے سے پیدا فرمائے ہیں، جو اس پر قینچی چلاتا ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مغفرت کو بھی ملتوی رکھا جائے جب تک کہ اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ نہ لے۔ آپ انداز فرمائیں کہ رشتوں کی محبت جو ہے وہ کتنی زیادہ مقصود ہے اس دین میں۔ ہم کو تو کوئی سمجھ بھی نہیں آتا۔ رشتہ توڑنا اللہ معاف فرمائے سب سے آسان کام ہے۔ ذرا سی کوئی تکلیف پہنچ گئی، زندگی بھر تیرا منہ نہیں دیکھوں گا، یہ تو ہو گیا، میری میت میں نہیں آنا۔ اچھا میت میں آیا، تیرے کو کندھا بھی دے گا تو اس کو ڈھکیل دے گا کیا؟ تو تو میت بن کے پڑا رہے گا، کرے گا کیا تو؟ اچھا وہ مر گیا تو بعض تو اللہ مجھے معاف فرمائے، میرے بھائیوں، اللہ سے اپنے دل کی نرمی مانگو۔ دل کی نرمی جو ہوتی ہے اس میں محبت ہوتی ہے۔ دل کا سخت ہونا یہ بہت ہی بد نصیبی کی بات ہے۔ ایک شخص ابھی معلوم نہیں 1 سال بھی ہوا کہ نہیں، باپ کی وفات ہو گئی، کسی کی باپ کی وفات ہو گئی۔ ہم نے بھی اپنے ماں باپ کو کھویا ہے۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ اس وقت ہمارے دل پہ کیا گزری جب ہمارے سر سے والدہ کا سایہ اٹھا، جب والد نے ساتھ چھوڑا۔ اچھے خاصے جوان تھے، کماتے کھاتے تھے، الحمدللہ ان کی خدمت بھی کرتے تھے، لیکن اس وقت دل پہ کیا کیفیت وہ اللہ ہی جانتا۔ لیکن ایک شخص ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں باپ کی وفات ہو گئی، وہ اپنے باپ کی میت میں شامل ہونے کو تیار نہیں، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اپنا آرام سے اپنا کام دھام کرتا پھر رہا ہے، کسی کو بتانے کے لیے بھی وہ تیار نہیں کہ میرے باپ کی وفات ہو گئی، تو میں نہیں جا رہا ہوں، میں تو بد نصیب ہوں، تم تو کم سے کم شریک ہو جاؤ۔ اتنے سخت دل لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عرض ہم یہ کر رہے تھے کہ جذبہ محبت جو ہے، اصل محبت، اس محبت میں آدمی کو کتنی بھی مشقت اٹھانی پڑے، اس کے لیے جس سے محبت ہے اس کے لیے مشقت کا اٹھانا آسان ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کی محبت کتنی ہونی چاہیے پہلے یہ سن لیجیے، چاہے اسی آیت شریفہ میں مضمون پورا انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ کی محبت کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک میری جان کے ماں سوا، میری جان کے ماں سوا، اس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی خالی میری جان وہ تو ہے، وہ چھوڑ دو، لیکن اس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ یہ ابھی کس کی بات ہو رہی ہے؟ حب رسول کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے عمر فاروق کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان کو چھوڑ کر
باقی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب آپ ہیں میرے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے سر جھکا لیا، تھوڑی دیر غور کرتے رہے اور پھر سر اٹھا کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات عالی میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ فرمایا آلان یا عمر، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ اگر رسول کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک نہ ہو جائے، اس وقت تک اگر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تو اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت کے بھی اوپر کی چیز ہے۔ اور ابھی پچھلے درس میں جو آپ کے خادم نے عرض کیا تھا شہید جو ہوتا ہے وہ اصل میں اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ میں اللہ سے زیادہ محبت اپنی جان سے نہیں کرتا، بلکہ اپنی جان سے زیادہ اللہ سے محبت وہ اپنے عمل سے ثابت کرتا، اس لیے اس کو اتنا اعلیٰ درجہ اللہ نے مکمل۔ اور حضرات صحابہ نے، اہل اللہ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ان کو اگر سب سے زیادہ کوئی محبوب ہے تو صرف اللہ محبوب ہے، اللہ سے زیادہ کوئی محبت نہیں۔ یہ حب اللہ، یہ اللہ کی محبت جو ہے یہ آدمی کو اس مقام پر فائز فرماتی ہے جس کو مقام ولایت کہا جاتا ہے۔ جب اللہ سے یہ محبت اللہ عطا فرماتے ہیں تو اس کے بعد جیسے ہم سنتے ہیں تو ہم کو یقین نہیں آتا، یہ فلاں صاحب جو تھے وہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز، ایسا کیسا ہوتا ہوگا، ایسا کیسا ممکن؟ اس لیے ممکن تھا کہ ان کا دل جو تھا وہ اللہ کی محبت سے لبریز تھا۔ اور جب محبت کے باب میں آتا ہے آدمی تو اس کو وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا، اس کو وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ محبت کا دوسرا ایک حصہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی یاد میں آدمی کو لذت آتی ہے، اس کا تذکرہ کسی اور کی زبان سے سن کر آدمی کو مزہ آتا ہے، اور خود اس کا نام لے کر اس کا تذکرہ کرنے میں آدمی کو ایسی لذت ملتی ہے کہ ویسی لذت اس کو کسی چیز میں نہیں ملتی۔ اور پھر یہ محبت الہی جو ہے اس کو ذکر اللہ کا عادی بنا دیتی ہے، اس کو اللہ کے ذکر کے سوا کچھ اچھا ہی نہیں لگتا جب اس کے دل میں اللہ کی محبت سما جاتی ہے۔ ویسے بیان کرنے والا بیان تو کر رہا ہے، لیکن اسی بیرومیٹر کو کہنے والے پر اور سننے والوں پر لگا کے دیکھا جائے تو 100 میں سے کتنے نمبر ملیں گے وہ خود مجھے بھی اندازہ ہے۔ آپ حقیقت جو ہے جو ہونا چاہیے وہ آپ کا خادم عرض کر رہا ہے، نہیں ہے تو ابھی وقت ہے اللہ سے مانگنے کا۔ مانگو مسلمانوں، اللہ سے اس کی محبت مانگو۔ جب اللہ سے محبت ہوگی تو پھر اللہ کے احکام کو پورا کرنا مشقت نہیں، اس میں لذت آئے گی۔ اور جہاں اللہ کے احکام کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو وہاں سے وحشت ہوگی، وہاں سے طبیعت گھبرائے گی، مومن جو ہے وہاں رکنے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہاں میرے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، میں تماش بین بن کے کھڑا رہوں؟ نہیں، یہ میری محبت کی غیرت جو ہے برداشت نہیں کرتی، میں نہیں دیکھ سکتا کہ میرے محبوب کا حکم توڑا جائے۔ یہ ہے اللہ کی محبت، حب اللہ۔ اور اسی بات کو پہلا پارہ جب پورا ہو رہا تھا ایک آیت شریفہ آئی تھی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، صبغہ کہتے ہیں رنگ کو، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر رنگ کس کا؟ یہ رنگ سے مراد کیا ہے؟ رنگ سے مراد محبت کا رنگ، اللہ کی محبت کا رنگ کسی پہ چڑھ جائے، فرمایا اللہ کی محبت سے زیادہ رنگ کس کا اچھا ہو سکتا ہے؟ اب میرے بھائیوں، ہمارے اندر اللہ کی محبت کتنی ہے اس کو ناپنے کا اور اس کو معلوم کرنے کا پیمانہ بھی قرآن نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ قرآن ہے، زندگی کے کسی معاملے میں اپنے ماننے والے کو یہ کبھی بھی بھٹکتا نہیں چھوڑتا۔ سارے وہ معاملات جو انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے والے سب کو مفصل بیان کیا۔ اب اس آیت شریفہ کو سورہ آل عمران کی دیکھیے جس میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ،
آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، میرے اندر کتنی محبت ہے، تمہارے اندر کتنی محبت ہے، یہ ناپنے کا بیرومیٹر ہے سورہ آل عمران کی یہ آیت۔ آپ یہ ارشاد فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو۔ اور میرے نقش قدم پہ چلنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنی محبت عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، اور میں میرے رب کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ ہوں، میرا رب مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کوئی میرے طریقے پہ چلنا شروع کر دے تو میرا رب اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو یہ بیرومیٹر ہے، یہ بیرومیٹر ہے اللہ کی محبت ہمارے اندر کتنی ہے، ہونی کتنی چاہیے۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ انتہائی ساری کائنات سے بڑھ کر اگر میرا کوئی محبوب ہو تو میرا اللہ۔ اور یہ محبت میرے اندر کتنی پائی جاتی ہے، یہ اگر میں خود دیکھنا چاہوں تو مجھے دیکھنے کے لیے ایک بیرومیٹر اور پیمانہ جو قرآن نے عطا فرمایا ہے وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھتا ہوں مضمون انشاءاللہ سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو۔ اتباع رسول، میری زندگی میں کتنی سنتوں کی پیروی ہے، بس اسی درجے میں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اور اگر اللہ نہ کرے چہرہ مورا تو بنا لیا، کپڑے وپڑے بھی پہن لیے، جبہ دستار بھی اختیار کر لیا، عصا بھی لے لیا، تھوڑا جھک بھی گیا، واہ کیا بزرگوں کے بزرگ تشریف لا رہے ہیں، ہے نا، لیکن اگر سنت رسول نہیں ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک علاقہ ایسا تھا کہ وہاں پر لوگ دیکھتے تھے کہ رات کی تاریکی میں کوئی شخص اڑتا ہوا آتا ہے، اڑتا ہوا، اور وہ دکھائی دیتا تھا، قریب سے گزرتا تھا، اور وہ فلاں پہاڑی جو ہے وہاں پر جا کر وہ عبادت کرتا ہے، وہاں بھی عبادت کرتا دکھائی دیتا تھا، اور پھر اڑتا ہوا چلا۔ بڑا چرچا ہوا، یا ہم لوگ اور آپ لوگ ایسا دیکھیں تو کہ چرچا تو ہونا ہی ہے نا، کیا بات ہے، کیا آدمی ہے، کون سے ولایت کے درجے پر ہے یہ کہ پیدل نہیں چلتا، اڑتا ہوا آتا ہے، اور کیا نور اور کیا چمک رہتی ہے۔ یہ دور جو تھا حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، ان سے بڑے بزرگ لوگوں نے تذکرہ کیا، حضرت آپ کو معلوم ہے آج کل شہر میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے بھائی، جو ایک شخص رات میں آتا ہے اور وہ، اچھا حضرت کو بھی شوق ہوا کہ وہ بابا جی راتی میں آتے، راتی میں چلے جاتے، ان سے ملاقات تو ہوئے نہیں، کم سے کم جا کے وہ جگہ تو دیکھ لو جہاں وہ نماز پڑھتا ہے۔ حضرت لوگوں کے ساتھ وہاں پہاڑی کے اوپر تشریف لے گئے، وہاں پر اتفاق سے جہاں وہ سجدہ کرتا تھا وہ زمین قدرے نرم تھی، تو وہاں اس کے سجدے کے نشان تھے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا۔ جیسی اس نشان پر حضرت حسن بصری کی نگاہ پڑی، انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت کیا ہوا؟ ارے کہنے لگے یہ مردور شیطان ہے، بولے جو آتا ہے۔ حضرت آپ بھی شیطان اتنا اوپر ہوا میں اڑتا ہوا آتا ہے؟ بولے وہ دیکھو سجدے میں اس کی انگلیوں کے نشان جو ہیں، تم دیکھو اس کے نشان جو ہیں وہ ایسے پنجے کے جیسے ہیں، پھیلی ہوئی انگلیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سجدے میں انگلیوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، ہمیشہ خیال رکھو، سجدے میں پھیلا کے نہیں رکھنا انگلی، مسنون کیا ہے ایسے قریب قریب، جب سے فطری طور پر جو انگلیاں ایک دم چپکانا نہیں، ایسا نہیں کرنا، اس کو جیسی فطری طور پر رہتی ہیں لیکن پھیلانا نہیں ہے، پنجہ نہیں بنانا اس کو۔ انہوں نے کہا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کوئی شخص جو اس طرح اپنی انگلیاں رکھتا ہے سجدے میں جو میرے نبی کے طریقے کے خلاف ہے، وہ کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ولی، ولایت کا معیار جو ہے وہ سنت رسول کی انتہائی پابندی ہے، انتہائی پابندی، وہ ولایت مقام پر ہے۔
یہ مردود جو ہے اس کا سجدہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس کو ابھی سجدہ کرنے کا سلیقہ نہیں آیا کہ میرے نبی کا سجدہ کیسا ہوتا تھا، اور پھر یہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ یہ اڑنے لگے۔ نہیں، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ یقینی طور پر شیطان ہے، اور زیادہ ولایت کے چکر میں رہا مت کرو، چلو اپنے اپنے گھر جاؤ۔ آپ سمجھ گئے؟ تو رب نے جو بیرومیٹر دیا ہے، ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہر آدمی، میں بھی اور آپ بھی کتنی محبت کرتے ہیں۔ فاتبعونی، جتنی تم میری اتباع کرتے ہو بس اتنی ہی تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ جس دن اللہ کی کامل محبت تمہیں نصیب ہو جائے گی، اس دن میری کامل سنتیں تمہاری زندگی میں آ جائیں گی۔ جتنی سنتوں کا دخول تمہاری زندگی میں ہوتا جائے، تم سمجھ لو اسی درجے میں تمہارے دل میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے۔ یہ ہے دلیل، یہ ہے بیرومیٹر۔ اب وقت پورا ہو رہا ہے درس کا۔ الذین آمنوا اشد، میرے بھائیو اپنی دعاؤں میں جو کچھ مانگا جاتا ہے اس میں یہ بھی مانگیں، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ جب اللہ کی محبت جب نصیب ہو جائے نا، تو پھر اللہ کی عبادت، اس کی حکم برداری، اس کی فرما برداری آسان نہیں ہو جاتی، لذیذ ہو جاتی، لذت۔ اور کتنی لذیذ ہوتی ہے، اس کے سوا پھر کسی چیز میں مزہ ہی نہیں آتا۔ جیسا ابھی میں ایک بات عرض کر رہا تھا، بھئی اتنی لمبی نمازیں، رات بھر کیسے نماز پڑھتے تھے، ہمیشہ وہ تہجد کے لیے کیسے اٹھتے تھے، پوری رات لوگ کیسے کھڑے رہتے تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ ان کے دل جو تھے وہ اللہ کی محبت سے معمور تھے۔ جب اللہ کی جتنی محبت میسر آتی ہے، اتنا ہی اللہ کی عبادت و ریاضت آدمی پر آسان ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ سے محبت کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ صوم وصال رکھتے تھے، روزے پہ روزہ، بغیر افطار کے روزے کے ساتھ روزہ ملا کے رکھتے تھے۔ فرمایا، امت کو منع کیا، نہیں یہ تم نہیں رکھنا، میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے رب کے لیے روزہ رکھتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا پلاتا رہتا ہے، تم کو صوم وصال سے منع کر۔ تو جب محبت جس درجے میں ہوگی، اللہ کی عبادت اتنی آسان ہو جاتی ہے۔ بس وقت پورا ہوا درس کا، اور اگلا رکوع جو ہوگا انشاءاللہ، اب بقیہ آیتیں نہیں لی جائیں گی، لیکن الگ ہی مضمون ہے اس میں، اور بس 1 منٹ میں اس کو سن لیں۔ یہاں جن لوگوں کے پیچھے پڑھ کر، پیچھے چل کر آدمی گمراہ ہوتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ بابا جی ہماری مدد کر دیں گے آخرت میں، وہاں جانے کے بعد سب ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے جن کی پیروی کی ہے اور جن کے بارے میں یہ سمجھا ہے کہ یہ میرے لیے آخرت میں کام آئیں گے، جیسے تم ابھی ہم سے بیزار ہو رہے ہو ویسے ہی ہم تم سے بیزار ہو کے بتا دیں گے۔ بہرحال وہ ان کی سوچ ہوگی۔ اور آخری بات جو فرمایا نے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ ان کے اعمال کو ان کے اوپر حسرت بنا کر پیش فرما دے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، وہ ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کتنی بھی کریں، جو ان کے پیشوا تھے وہ اور جو پیچھے چلنے والے تھے، دونوں ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہوں گے، لیکن ان کا لعنت کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، وہ کسی بھی طرح سے آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمیں آپ کو اپنے فضل، اپنے کرم سے اپنی محبت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، اپنی رضا جوئی ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ ہماری دنیا کو بھی سدھار دے، آخرت کو بھی سدھار دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔